السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کون سی ہے۔ اس کے بارے میں 3-4 احادیث موجود ہیں کہ کون پہ آپ کو ضرور دعا کرنی چاہیے، تو ان میں سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ویسے تو ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم قبول اس کو سمجھتے ہیں جس کا ہمیں فوراً رزلٹ نظر آ جائے، تو ورنہ دعائیں ہماری ساری قبول ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے کہ ہماری جو دعا ہے ریجیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتی، تو وہ کہاں کہاں جاتی ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وقت قلیل ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں نا چھوٹی یہ شہادت کی انگلی انگوٹھے سے چھوٹا سا اشارہ کرتے ہیں کہ بڑی تھوڑی سی ہے۔ اب وہ کون سی ہے آگے چل کے آ جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک ہے۔ جب امام صاحب خطبہ دے کے ممبر پر بیٹھتے ہیں نا، تو اس کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو بیچ میں کا ٹائم بنتا ہے، یہ ٹائم عموماً امام صاحب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو عربی خطبہ دیتے ہیں تو وہ وقت تقریباً بنتا ہے یہ، تو وہ بہت شارٹ سا وقت ہے، تو اس دوران میں ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد بھی تلاش کرو، عصر کی نماز پڑھیں آپ، اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ جو 4 اوقات ہیں، تو یہ 4 اوقات میں ہمیں دعا کر لینی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں کہ بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں کون سا وقت ہے اس میں سے، یہ تو اس کی مثال اسی طرح ہم دے سکتے ہیں کہ اگر بندے کو 4 چابیاں دی جائیں اور ایک خزانہ دے دیا جائے کہ یہ خزانہ ہے، یہ 4 چابیاں، تو آپ مجھے بتائیں کہ صرف ایک چابی لگا کے ہی بس کر دیں گے، یہ 4 چابیاں لگا کر چیک کریں گے؟ یقیناً ہم 4 چابیاں لگائیں گے، ان میں سے ایک میں تو کھول ہی جانا ہے۔ اس لیے یہ جو 4 اوقات بتائے ہیں، ان 4 اوقات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے تاکہ کسی ایک اوقات میں ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، اور باقی جو 3 ہیں وہ ریجیکٹ وہ بھی نہیں ہوں گی، وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائیں گی۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ تو یہ 4 حدیث میں اللہ کے نبی نے مختلف اوقات ہمیں بتائے ہیں، تو ان اوقات میں آپ کو ضرور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو ہر بندہ جو ہے دعاؤں کا محتاج ہے، تو دعائیں مانگیں گے تو ہماری انشاءاللہ خود کی بھی تسلی ہو جائے گی اور ہمیں اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب چند مسائل ہیں جمعے کے متعلق جو پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں پہ جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ غلام، جو غلام ہیں ان پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے، عورت ان پہ بھی فرض نہیں ہے، بچے ان پہ بھی فرض نہیں ہے، بیمار یہ ان پہ بھی فرض نہیں ہے۔ یہ تو یہ 4 قسم کے جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان پہ جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ اب غلام تو ہمارے ہاں رہے نہیں، موجود نہیں ہے۔ اب عورتیں گھر میں جمعہ نہیں پڑھ سکتی، یعنی کہ فرض نہیں ہے، تو اگر کسی مسجد میں جمعے کا اہتمام عورتوں کے لیے ہے تو وہ جا کے پڑھ بھی سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو جو اجازت اتنی دی ہوئی ہے، فرض نہیں ہے ان پہ۔ صرف بچے جو ہیں کیونکہ وہ تو نابالغ ہوتے ہیں، اور بیمار شخص اس پہ تو کافی حد تک دین نے رعایتیں کی ہوئی ہیں۔ آگے چل کے اور اس کی مسائل کے اندر بات ہے کہ کیا جمعے گاؤں کے اندر جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ گاؤں سے شہر میں آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کی دلیل موجود ہے، گاؤں دیہات میں جمعہ ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھایا گیا تھا وہ بحرین کے گاؤں جواسی میں عبد القیس کی مسجد میں تھا، تو یہ گاؤں میں پڑھانے کی دلیل ملتی ہے۔ تو گاؤں کے اندر ایک آبادی موجود ہے تو وہاں پہ جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے، تو لیکن اب تو ماشاءاللہ ہر گاؤں کے اندر مساجد موجود ہے، اور ہر مسجد کے اندر جمعہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے گاؤں کے اندر جمعہ پڑھنے کی اجازت آپ کو ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ اگر بارش ہو رہی ہو تو اس دن بھی آپ کو جمعے سے چھٹی کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حنین کے دن بارش ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مؤذن کو حکم دیا کہ آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کرو، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ تو پھر اس میں اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی کہ آپ نے جمعہ اگر بارش ہو رہی ہو تو پھر آپ مسجد میں نہ آ سکتے ہوں، تو پھر آپ اس دن جمعے کی چھٹی ہے، آپ گھر میں اپنے ظہر کی نماز ادا کریں گے، تو وہ جمعہ چھوڑنے کا آپ کو کفارہ کوئی ادا نہیں کرنا ہوگا۔ یعنی کہ جمعہ چھوٹ گیا تو جناب کو پینلٹی پڑ جائے گی، نہیں، آپ گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور جمعہ چھوڑنے کا نہ گناہ ملے گا آپ کو نہ کچھ، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔
اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر جمعے والے دن عید آ جائے، اس دن 2 خطبے ہو جاتے ہیں، تو اس دن بھی اللہ کے نبی نے آپ کو چوائس دی ہے کہ آپ اس دن چاہے جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو اس دن بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ عید کا خطبہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ دوسرا خطبہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے ثواب ہوگا، نہ پڑھیں تو پھر آپ کے لیے اس میں پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ اس کی بھی حدیث دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی، یعنی کہ عید اور جمعہ۔ تو جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے تو وہ کافی ہے، تو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن ہم دونوں عیدیں پڑھیں گے، جمعہ بھی پڑھا تو عید بھی پڑھے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دے دی تھی۔ تو اسی طرح ایک اور بھی آگے دلیل ملتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جمعے کے دن عید ہوئی، تو انہوں نے عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ تو اس واقعی خبر جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ملی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل سنت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور فرمایا کہ اگر گنجائش ہو تو جمعے کے لیے جو آپ ڈیلی کپڑے پہنتے ہیں اس کے علاوہ کپڑے پہنیں، صاف ستھرے نئے کپڑے جو ہے نئے سے مطلب بالکل انسلے یہ اسٹچ نہیں، جو آپ عام روٹین میں نہ پہنے ہوئے ہوں، تو جمعے والے دن نہا دھو کے نئے پریس شدہ کپڑے جو ہیں وہ آپ کو پہننے چاہیے۔ تو سردی گرمی میں اللہ کے نبی نے تھوڑی سی ہمیں رعایت فرمائی ہے کہ جب سردی کی شدت زیادہ ہوتی تو آپ ذرا سویرے پڑھ لیتے تھے، جب شدت گرمی میں ہوتی تو پھر دیر سے پڑھتے تھے۔ تو یہ ٹائم آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں، کوئی ہمارا ٹائم فکس کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ ہم پڑھیں۔ تو یہ تھے چند مسائل، پھر اس کے بعد جمعے کے متعلق چند مسائل اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔